वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, मौसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी हुई है और मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ चुके हैं। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 1 से 1.5% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% से लेकर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी, जो कि जुलाई तक फरवरी बड़ी सनतों की पैदावार 177% से कमी देखने में आई है। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात में रवा माली साल से 7.2% और दरामदात में 11.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस और रुपए की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा $679 मिलियन रहा, जो कि जुलाई तक फरवरी के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% इजाफा हुआ। इसी अरसे में पोर्टफोलियो सरमायाकारी मनफी $211 मिलियन रही, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क में जल्द बिजली की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। पाकिस्तान के पहले फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वजीर तवानाई ने कहा, ईवी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरज़म है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दिया गया है। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल मजीद ग्रीन और साफ तवानाई का होगा। वज़ीर तवानाई ने जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा कि हम बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा करेंगे। हम माजी की हुकूमतों की तरह नहीं हैं। ओवैस लगारी ने कहा कि अगले चंद दिनों में बातें सही होंगी। वज़ीर आज़म बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। यहाँ आपको बताया कि पीआईए की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। 51 से 100% शेयर फरोख्त होंगे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। मंसूबे के मुताबिक पीआईए के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। उन्होंने निजकारी की वजह बताते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि पीआईए की मुकम्मल सलाहियतें उजागर की जा सकें। उनकी निजकारी का फैसला कौमी मफाद में किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मज़ीद कहना था कि निजकारी के बाद पीआईए का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल हो जाएगा। निजकारी बोर्ड में मंजूरी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। असासों का तखमीना जल्द मुकम्मल और वाजिबात की अदायगी का शेड्यूल भी तय किया जाएगा। मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशों की वजह से पानी की किल्लत से खुश्क साली का खतरा बढ़ गया है। पानी बहरान से फसलें मुतासर होने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल में बेहतरी आई है, जबकि सिंध बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक दादू, थरपारकर, ठट्टा, कराची, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, घोटकी, जगाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर, सांगड़ खुश्क साली की जद में हैं, जबकि गवादर, केज, लसबेला, पंजगोर, आवरान और चागी भी खुश्क साली से मुतासिर हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी इंतहाई निचली सतह पर बह रहा है। बारिशों में कमी की वजह से आइंदा महीनों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से खुश्क साली का भी इम्कान है। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के सरबराहान से मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन ने भी शिरकत की। अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया है। अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने कहा कि इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निजाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, जबकि साइलिन के साथ इज्जत व वकार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है।
اجلاس میں اب تک حاصل کیے گئے نمایاں اہداف پر روشنی ڈالی گئی، جس میں اجلاس میں ای فائلنگ نظام کے کامیاب عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجلاس میں آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے انضمام پر بھی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جیسے ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا ہے۔ چیئرمین NIRC نے ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر مملکت کو بذریعہ سیکرٹری وزارت اوورسیز نوٹس بھجوا دیا ہے۔ جیسے ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشر بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت وکیل کی عدم حاضری پر عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر راستے میں ہیں، لیڈ کاؤنسل ابھی سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں، عدالت آخر میں یہ کیس رکھ لے۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ عید کے بعد یہ کیس رکھ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم موجودگی پر عدالت نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجن نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے 6 رہنماؤں کے نام لکھوا دیے۔ ملاقاتوں کی فہرست میں شامل بابر اعوان کا نام کٹوا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجن نے کہا کہ عدالت کا حکم ہے، وہی شخص ملاقات کرے گا جس کا نام میں لکھواؤں گا، کوئی اور دوسرا شخص ملاقات کے لیے نام نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا حامد خان، ظہیر عباد، عزیر بھنڈاری، نیاز اللہ نیازی، اعظم سواتی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بابر اعوان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملنے پر اڈیالہ جیل کے گیٹ پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ آپ ڈسپلن قائم کریں، بابر اعوان کا نام ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا جیل عملے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بابر اعوان کو اندر کیوں بلایا؟ ان کی گاڑی کو اندر جیل میں آنے کی اجازت کیسے دی گئی؟ ہم نے جو نام دیے ہیں صرف انہی کو ملاقات کے لیے بھیجا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشر بی بی سے ملاقات کے موقع پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ قانونی ٹیم اور جیل انتظامیہ کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب بابر اعوان کو ملاقات کی اجازت ملنے پر گیٹ پر اختلافات دیکھنے میں آئے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بشر بی بی کی جانب سے سلمان صفدر اور عثمان گل کے نام شامل کر لیے گئے ہیں۔ تمام معاملہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں طے ہو چکا ہے۔ اعظم سواتی، حامد خان، عزیر بھنڈاری کے نام بھی شامل ہیں۔ ہم نے جو 6 نام دیے ہیں انہی کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ 2 مرتبہ وقت کی تبدیلی کے بعد کابینہ کا اجلاس اب کل ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے طلب کیا گیا تھا۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جانا تھا۔ ایجنڈے کے مطابق پاکستان آرڈیننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ ارکان کی تقرری کی منظوری دی جانی تھی۔ اجلاس میں بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط، وزارت خارجہ اور ہنگری کے درمیان معاہدے پر دستخط اور بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے ساتھ ای موبلٹی پر تعاون کے معاہدے پر دستخط منظوری ہونی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 اور 21 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی آج کے ایجنڈے میں شامل تھی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی گئی۔ علی امین گنڈا پور کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی بنا پر عدالت نے پہلے سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کے سیشن جج کے چارج سنبھالنے اور متعلقہ کورٹ میں کسی اور کے جج ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے کیس 18 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور اسد فاروق کے خلاف تھانہ گورڑا میں مقدمات بھی درج ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ انہوں نے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے بھی جنرل سید عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ والدین قدرت کا انمول تحفہ ہے، ان کا بچھڑنا ایک ناقابل تلافی نقصان اور بڑا صدمہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس غمگین موقع پر جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحومہ کی بلندی درجات کی دعا کی۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امیر مقام، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی۔ کہا کہ والدہ کی وفات ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا ہے اور اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کئی اہم معاملات پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، اس کا منصفانہ اور حتمی حل باقی ہے۔ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل تنازع کے منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے۔ طارق فاطمی نے خطاب میں شرکاء کو بتایا کہ پاکستان سب سے طویل عرصے سے خدمات انجام دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان امن قائم کرنے والے کمیشن کا بانی رکن بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اب تک 48 مشنز میں 2,35,000 سے زائد امن اہلکار تعینات کیے۔ 181 پاکستانی اہلکار عالمی امن و سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ طارق فاطمی کے مطابق 3,267 سے زائد پاکستانی مرد و خواتین 7 مختلف UN مشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ UN مشن کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھایا ہے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور دیا ہے۔ افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کے ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزارت داخلہ کی سیکیورٹی سیل نے صوبائی سیکرٹری داخلہ کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ فوراً نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ واضح رہے کہ افغان وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے کاشتکار کے لیے گرین ٹریکٹر، کسان کارڈ، سپر سیڈر سمیت بے شمار پروجیکٹ اور اب پنجاب میں گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے خود فون کال کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب ویٹ اینڈ سینٹیو پروگرام کے تحت گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر دینے کی اسکیم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے گندم اگاؤ انعامی اسکیم کی ڈیجیٹل قراردادی کا بٹن دبا کر خوش نصیب کاشتکاروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کے نام نکلا، جبکہ جھنگ کے محمد اقبال اور منڈی باؤدین کے سلمان احمد سمیت دیگر کسان بھی خوش نصیبوں میں شامل ہے۔ مریم نواز شریف نے خود کامیاب کاشتکاروں کو فون کر کے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی فصل انشاءاللہ اچھی ہوگی اور میری دعائیں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مفت ٹریکٹر اسکیم میں 12.5 ایکڑ یا اس سے زائد اراضی کے مالکان کو شامل کیا گیا۔ 57,333 درخواستوں میں سے جانچ پڑتال کے بعد 21,496 کاشتکار اہل قرار پائے۔ 1000 خوش نصیب کسانوں کو 55 ہارس پاور کے جدید ٹریکٹر مفت فراہم کیے جائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر تمام کامیاب کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی
فراہمی مکمل کر دی جائے گی۔ رواں سال پنجاب میں 5,60,000 ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی گئی ہے۔ حکومت کاشتکاروں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کرنے کے لیے گرین ٹریکٹرز کسان بورڈ اور سپر سیڈز جیسے بے شمار منصوبے چلا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کسانوں کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے اقدامات سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ رمضان میں بھی فسطائیت سے باز نہیں آ رہی۔ معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور بانی پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ پنجاب میں یوم پاکستان منانے کی پاداش میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دکڑ قابل مذمت ہے۔ جعلی راج کماری سعودی عرب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھیں۔ گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھایا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ یوم پاکستان پر پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلیاں دیکھ کر جعلی حکومت پر خوف طاری ہے۔ عوام کے جمع غفیر نے جعلی حکومت کے غیر مستند ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ عوام نے یوم پاکستان کے موقع پر حقیقی آزادی کے عہد کی تجدید کی۔ یوم پاکستان پر عوامی سمندر نے جعلی حکومت کے خلاف ریفرنڈم دے دیا۔ اگر جعلی حکومت میں رتی برابر بھی شرم اور حیا باقی ہے تو وہ فوراً مستعفی ہو جائے۔ شہر قائد سے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کی دہشت گردی تاحال برقرار ہے۔ کراچی میں ہولناک ٹریفک حادثے نے 3 زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ ننھے مہمان کے گھر آنے سے قبل ہی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ ملیر ہاٹ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور نومولود بچے کی نماز جنازہ ناتا خان گوٹ مرکزی مسجد میں ادا کر دی گئی۔ والدین اور بچے کی نماز جنازہ الگ الگ ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی رہنما اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی مرم ظفر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کل ملیر ہاٹ میں پیش آیا واقعہ ٹریفک حادثہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کہاں موجود ہیں؟ کسی نے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا۔ ہم آج اسی مقام پر احتجاج کریں گے جہاں پر کل یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ہم کبھی بھی کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملیر ہاٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی اور نومولود بچے کے جاں بحق ہونے کا معاملہ ابتدائی تفتیش میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ تفتیشی حکام کا بتانا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار واٹر ٹینکر ڈرائیور 24 گھنٹے سے جاگ رہا تھا۔ ڈرائیور رحیم ڈیوٹی کرتا تھا اور پھر 24 گھنٹے آرام کرتا تھا۔ تفتیشی حکام کے مطابق مسلسل 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی وجہ سے ڈرائیور شدید تھکن کا شکار تھا۔ ابتدائی بیان میں ڈرائیور نے حادثے کی وجہ بریک فیل ہونا بتایا، تاہم ٹریفک حکام کا کہنا ہے واٹر ٹینکر کے بریک درست حالت میں پائے گئے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈرائیور رحیم بخش تیز رفتاری کی وجہ سے واٹر ٹینکر کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ ٹریفک حادثے میں واٹر ٹینکر نے ایک ہائی ایس اور 2 موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا۔ ایک موٹر سائیکل پر میاں بیوی سوار تھے جو بچے سمیت جاں بحق ہوئے، دوسرا موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا۔ واقعے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مضبوط تعلقات باہمی ترقی کے لیے اہم ہیں اور تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی برادری کو اس کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ سیاسی استحکام اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ جمہوری روایات کے فروغ سے ہی حقیقی استحکام ممکن ہے، جبکہ اقتصادی استحکام کے لیے بھی بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پشاور میں گزشتہ روز نجی بینک کی کیش وین لوٹنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے لوٹی ہوئی رقم برآمد کر لی گئی۔ ایس ایس پی آپریشن مسعود بنگش نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ روز پشاور میں نجی بینک کی کیش وین کے ساتھ ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے واردات ملوث ڈرائیور سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مسعود بنگش کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے ساتھ 3 کروڑ روپے کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیش وین میں ڈکیت ڈرائیور کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوئی۔ وین کا ڈرائیور 6 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ وین کے ڈرائیور کو پہلے بھی 2-3 جگہوں سے نکالا گیا تھا۔ کیش وین سے رقوم مختلف اضلاع کو بھیجی جانی تھی۔
यहाँ आपको बताएं कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस में कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी के हवाले कर दिया है। अदालत ने तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का भी हिदायत जारी कर दी है। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इम्प्रेस मार्केट का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर भर में तरक्याती काम जारी है, सड़क किनारे पार्किंग के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लॉक्स लगा रही है। उन्होंने कहा सदर में ईद के बाद 500 गाड़ियों की पार्किंग फाल होगी। बुलेटिन मार्केट के पास भी एक पार्किंग एरिया पर काम हो रहा है। हमें ऐसी KMC मिली जो कहती थी वसाइल नहीं, आज वही KMC है, बस चेहरे बदले हैं। कराची में अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंध हुकूमत खुद तमाम काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि हम कोरंगी नदी पर 3 पुल बना रहे हैं। जाम सादिक पुल के बराबर नया पुल 31 मई तक मुकम्मल होगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि ईद करीब आते ही मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। हैदरी मार्केट में शहरी शलवार कमीज की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा NTU न्यूज़ जुनैद फेरोज से। कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं और कराची के मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी जो है रश है बढ़ रहा है। शहरी जो है वो खरीदारी में मसरूफ हो गए। हैदरी मार्केट में एक ऐसे शॉप पर मौजूद हो जहां पर शलवार कमीज समेत दीगर जो कपड़े हैं उनकी वैरायटी मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त शॉप के ऑनर मौजूद है, इस सवाल से मजीद जानते हैं इस वक्त ज्यादातर क्या डिमांड की जा रही है शहरियों की जानिब से और कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? ये स्ट्रेटजी है मेरी ये कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो तोहफा लेकर आया हूँ, ये 5000 के 4 सूट लेकर आया हूँ। ठीक है, अब कस्टमर मेरा आता है, कहता है मुझे यार ये 5000 के 4 सूट आप दे कह सकते हो। मैं ये बोलता हूँ देखिए अल्लाह ने अगर किसी को तौफीक दी और किसी काम के लिए चुना है तो वो काम करने के लिए तैयार है और मैं काम कर रहा हूँ। मेरा नफा नुकसान मेरे रख से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने मेरा विजन जो है वो अपने कस्टमर को चीज सस्ती देना है। इस वक्त आप कराची में कहीं जाए, पूरे पाकिस्तान में जाए तो 1200 रुपए का एक सूट नहीं मिल रहा, मतलब 2500 रुपए एक सूट ले एक फ्री मिल रहा है। तो हमारा कस्टमर इस वक्त इतने बड़े पैमाने में पूरे पाकिस्तान से या फॉरेन कंट्री से, हमारा यूरोप से, फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से, हर जगह से कस्टमर हमसे ऑर्डर कर रहे हैं और कह रहे हैं यार हमारे मुस्तक दोस्तों भाइयों को दे देता हूँ। ओवरऑल आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहता हूँ कि देखिए इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुर्बत है, महंगाई, गैस, बिजली, पानी, हर चीज में बंदा पिसा हुआ है। अब एक बंदा आता है कहता है 1250 रुपए एक सूट है। बाज़ों को ऐसे भी लोग हैं सर कि आके मुझसे कहते हैं यार इससे रेट कम कर दो, हमें मजबूरन उससे भी कम करके देना पड़ता है, हालांकि इसमें हमारी 400 रुपए कॉस्ट जा रही होती है सूट के अंदर। बिल्कुल, ये शॉप के ओनर हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना था कि ईद के मौके पर इन्होंने खास तौर पर रियायत जो है वो लगाई है ताकि शलवार कमीज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खरीद सकें, क्योंकि आम मार्केट में जो शलवार कमीज 2000 से 2500 के दरमियान जो मिल रही है वो यहाँ पर 1250 रुपए की जो है वो दे रहे हैं। शहरी ज्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं दूसरे जो दुनिया के ममालिक है वहाँ से भी इनको ऑर्डर जो है वो मिल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनके पास जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि जो मुस्तहिक अफराद है उन तक ये बासानी पहुँच सके और ईद की तैयारी जो है वो मुस्तहिक अफराद ज्यादा से ज्यादा कर सके। जी, बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको खबर देंगे। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी है। बेघर फलस्तीनियों के खेमों और अस्पतालों पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 2 सहाफ़ियों समेत 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने रफ़ा का मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह से हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए हैं। जबकि इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे की बहाली का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में अपने हेडक्वार्टर पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता हफ्ते हेडक्वार्टर पर होने वाला हमला, जिसमें एक मुलजिम हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं, इसराइली टैंक के जरिए किया गया था। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन दुजार्ट ने कहा है कि दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर 19 मार्च को देर उल बलाह में अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड को निशाना बनाने वाले हमले इसराइली टैंक की जानिब से किए गए हैं। कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया है कि भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत की मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया कि इम्कान है चीन भी इन इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे।
لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے مابین 343 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیشی عدالت نے کھکچر عوامی لیگ کے سابق رکن اسمبلی شکیب الحسن کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈھاکے کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ضیاء الحسن رحمان نے چیک باؤنس کیس میں شکیب الحسن کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شکیب نے 2016 میں بنگلہ دیش میں ایک سکیرا میں کیکڑے کا فارم بنایا تھا جو کہ 2021 سے غیر فعال ہے۔ مذکورہ چیکس بینک سے لیے گئے قرض کی ادائیگی کے لیے تھے جو کہ شکیب نے اس کمپنی سے بینک سے لیے تھے، لیکن چیکس ناکافی فنڈز کی وجہ سے باؤنس ہو گئے تھے۔ جنوری میں عدالت نے اس کیس میں شکیب کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے ابوظہبی کو اپنا ہوم وینیو بنا لیا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ اور ابوظہبی حکام کے درمیان 5 سالہ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 2025 سے 2029 تک افغان ٹیم کے کیمپس اور ہوم میچز ابوظہبی میں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت اے سی بی متحدہ عرب امارات کے مختلف اسٹیڈیمز میں سینئر ٹیم کی 2 طرفہ سیریز کا انعقاد جاری رکھے گا، جبکہ افغان کرکٹ بورڈ کو بین الاقوامی سطح پر اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے بھی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔